رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی بیزار ہو گیا ہے۔ اللہ تمہارا پہلا سہارا تھا، اللہ تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ اپنا ہر غم اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ کوئی سنے یا نہ سنے اللہ تو سنتا ہے اور جانتا بھی ہے۔ جب انسان تڑپتے ہوئے بے بسی کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اے اللہ میں بے بس کب تک رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتا ہے تیار ہو جاؤ، بس میری مدد بہت قریب ہے۔ درد الجھائے تو دعا کر لیا کرو، یوں ہی کسی ویران گوشے میں اپنے رب سے باتیں کر لیا کرو، وہ جانتا ہے، لیکن تم اسے اپنی زبانی سنا کر بوجھ ہلکا کر لیا کرو۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جایا کرو جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے۔ لیکن تڑپ ہمیشہ سچی ہوتی ہے، تڑپے بغیر کوئی روتا نہیں۔ وہ چاہے تو لمحوں میں زمین کو، آسمان اور دعا کو تمہارا مقدر کر دے، اس کی خدائی میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ یہ حقیقت ہے جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، مگر جب اللہ پاک سے ڈرتا ہے تو اللہ کے وہ قریب ہو جاتا ہے۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ ہم تھک کر رکتے ہیں تو چلنے کی ایک نئی وجہ دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ تم ابھی جس تکلیف سے گزر رہے ہو، تمہارا رب اس تکلیف کو راحت میں بدلنے پر قادر ہے۔ آپ کی دعا ہر اس چیز کو آپ تک لے آئے گی جو آپ کے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔ لاصل تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو نہیں۔ تمہارے لبوں پر دعا اس کی زبان کی دلیل ہے۔ تمہارا مقدر دعاؤں کا پابند ہے، لیکن دعائیں مقدر کی تو نہیں۔ ذرا سی دیری کی وجہ سے مانگنا نہ چھوڑنا، کیونکہ صدائیں کبھی راغاں نہیں جاتی۔ اللہ دور کر دے گا وہ غم بھی جن کی شدت کا اندازہ پوری دنیا میں صرف آپ کے اپنے دل کو ہے۔ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد کو منانا نہیں چھوڑتا۔ آپ دعا کرو اس یقین کے ساتھ کہ سننے والا بہت رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ دعاؤں کو سننے والا تب ملے، یقین تو یہ ہے دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تبھی ملے گا، پھر دیکھو سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ جب کبھی حالات سے تھک جاؤ تو اپنے رب سے ہم کلام ہو جانا، اور تھام لے گا، اور سمیٹ لے گا، اور سنبھال لے گا، بس تم مایوس مت ہونا۔ جب تمہارا دل کسی وجہ سے بے چین رہنے لگے تو سمجھ جاؤ تمہارا رب تمہیں عرش پر یاد کر رہا ہے۔ جس کنویں سے لوگ پانے والا، رزق دینے والا، زندگی دینے والا اور موت دینے والا، مشکل کشا، حاجت روا صرف ایک اللہ ہے، اس کا تو تمہاری دعاؤں سے ایک پکار کا بھی فاصلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے وہ طلب کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہے، نہ کہ وہ جو تم جانتے ہو سکتا ہے تمہاری چاہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ قرآن کہتا ہے پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ زندگی میں ہر پریشانی کا ایک ہی حل ہے، صرف اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے پھر کہیں۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو، فصل خراب ہو جاتی ہے۔ گھر اچھا بنا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ چیخ و پکار انسان کے اوقات میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔
جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا منافق ہے۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ اگر کوئی بالکل دل سے نہیں نکل رہا اور بھول بھی نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ تمہارے ذہن میں سے کسی کی یاد اسی لیے نہیں نکال رہا، تو اس میں وہ اشارہ دے رہا ہے۔ جب تم کو یقین ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ مرد کا ایک درجہ اس لیے بلند رکھا گیا کہ وہ محافظ ہوتا ہے، اور محافظ کبھی عزتوں کا سودا نہیں کرتا۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں تو مان توڑ دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی تو بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس کا تو آسرا سدا قائم رہتا ہے۔ اگر آپ